کربلا کی لڑائی کا واقعہ 10 محرم کو اسلامی ہجری کے 61ویں سال میں پیش آیا۔ 10 محرم الحرام کو صبح فجر کی نماز کے بعد ابن سعد اپنی فوج لے کر نکلا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صفیں درست کی۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ صرف 32 سوار اور 40 پیادے تھے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، اس وقت آپ علیہ السلام نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا اور کہا کہ اے لوگوں، جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے وہ ادا کر لینے دو، اور میرے یہاں آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو انتہائی خوش نصیب انسان ہوگے، لیکن اگر تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی ہے، سب مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اللہ تعالیٰ بڑا کارساز ہے، وہی اپنے نیک بندوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تم لوگ میرے حسب نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گریبان میں جھانکو اور اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے۔ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچا زاد بھائی کا بیٹا نہیں ہوں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر سب سے پہلے لبیک کہا اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کے چچا نہیں تھے؟ اور اس طرح پر اثر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا چاہیے؟ جس وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، اس وقت آپ ایک اونٹنی پر سوار تھے، قرآن پاک آپ کے ہاتھ میں تھا اور دشمن سے کسی بھی قسم کا خوف یا خطرہ لاحق نہیں تھا۔ اس دوران ابن سعد کا لشکر آگے بڑھا تو آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ رب العزت میں یوں دعا فرمائی اور کہا کہ اے رب، میں نے ہر مصیبت میں تجھی پر بھروسہ کیا اور ہر سختی میں تو ہی میری پشت پناہی کرنے والا ہے۔ میں نے ہمیشہ تجھی سے مانگا اور تو نے ہمیشہ میری دستگیری کی۔ پھر آپ علیہ السلام نے کوفیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ تم مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس پر ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان سرداروں کے نام لے لے کر فرمایا جنہوں نے آپ علیہ السلام کو خط لکھا تھا، اور کہا کہ کیا تم نے میری موافقت میں خطوط نہیں لکھے تھے؟ اس پر ان بے ایمانوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو خطوط نہیں لکھے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مجھے پسند نہیں کرتے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں، تو مجھے جانے دو۔ اس پر ان بے ایمانوں نے کہا کہ تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جیتے جی ہرگز اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ صرف ایک شخص تھا کہ جس کے دل پر آپ علیہ السلام کی باتوں کا اثر ہوا، کیونکہ اسی نے آپ علیہ السلام کو حجاز کا راستہ اختیار کرنے سے روکا تھا، اور اس وقت وہ اپنی اس حرکت پر نادم و شرمندہ تھا کہ میں آپ علیہ السلام کو ان ظالموں کے حوالے کر دیا۔ یہ کہہ کر یزیدی فوج سے علیحدہ ہو گیا اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے جا ملا اور آپ علیہ السلام سے اپنے کیے کی معافی مانگی اور کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ ظالم آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے، لیکن اب میں آپ کے لیے اپنی جان بھی نچھاور کرنے کو تیار ہوں۔ اس زمانے میں جنگ کے قواعد اور ضوابط کے مطابق ابتدا میں ایک ایک اور پھر دو دو کر کے جنگجو میدان میں اترتے تھے۔ اس لڑائی میں امام حسین علیہ السلام کا پلڑا کافی بھاری رہا اور یزیدی فوج کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر ابن سعد نے اپنی فوج کو کھلی جنگ کا حکم دے دیا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کی فوج نے یزیدیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی صفیں الٹ کر رکھ دی۔ یزیدی فوج کا نشانہ امام حسین علیہ السلام تھے۔ وہ بار بار ان پر حملہ آور ہوتے تھے، مگر ہر دفعہ ان کے قدم لڑکھڑا جاتے۔ اس دوران شمر جو کہ یزیدی فوج کی کمان کر رہا تھا، اس نے تیر انداز بلائے اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے لشکر پر اس قدر تیر برسائے کہ آپ علیہ السلام کے جانثاروں کے گھوڑے شدید زخمی ہو گئے، اور وہ شخص جو آپ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوا تھا، اس کا گھوڑا بھی شدید زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد وہ پیدل لڑنا شروع کیا، بالآخر جام شہادت نوش فرما لیا۔ اس طرح دوپہر تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی۔ ہر طرف چیخو پکار کی ایک صدا تھی، مگر
یزیدی فوج کو کامیابی حاصل نہ ہوئی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے بھی اس طرح لگوائے تھے کہ دشمن صرف ایک ہی رخ سے حملہ کر سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے حکم دیا کہ ان کے خیموں کو آگ لگا دی جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کی یہ تدبیر بھی ناکام بنا دی اور خیموں کے پیچھے 4-5 آدمیوں کو اس طرح چھپا دیا کہ جو بھی خیموں کو آگ لگانے آتا تھا وہ مار دیا جاتا۔ امام حسین علیہ السلام کے جانثار مسلسل لڑائی کی وجہ سے تھک رہے تھے اور کئی جانثار اس خونریز لڑائی میں شہید بھی ہو چکے تھے۔ اسی دوران ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ علیہ السلام نے ظہر کی نماز کی ادائیگی کی درخواست کی، مگر یزیدی لشکر نے آپ کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے جانثاروں نے تلواروں کی ضد میں ظہر کی نماز ادا کی۔ نماز ظہر کے بعد آپ علیہ السلام اپنے ننھے بچے علی اصغر کو لے کر خیمے سے باہر آئے، جس کی زبان پانی نہ ملنے کی وجہ سے خشک ہو رہی تھی۔ اس دوران ایک تیر آیا اور اس معصوم بچے کے حلق میں اتر گیا اور یوں علی اصغر جام شہادت نوش فرما گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے جانثار ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرماتے چلے گئے، مگر پھر بھی آپ علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری اور ایک بار پھر میدان میں یزیدیوں کو جہنم واصل کرنے لگے۔ اس دوران شمر کے کہنے پر آپ علیہ السلام پر تیروں کی برسات ہونے لگی اور آپ علیہ السلام کا گھوڑا شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آپ علیہ السلام نے تلوار سنبھالی اور پیدل ہی ان کا مقابلہ کرنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام کا جسم اطہر زخموں سے چور چور تھا۔ اس دوران آپ علیہ السلام کے بائیں بازو پر تلوار کا ایک زوردار وار لگا اور آپ علیہ السلام کا بازو کٹ کر جسم سے الگ ہو گیا۔ اسی دوران ایک یزیدی نے نیزے کا وار کیا اور آپ علیہ السلام زمین پر گر پڑے۔ اس کے بعد اس نے آپ کا سر مبارک جسم سے الگ کرنا چاہا، مگر اس کی ہمت نہ ہوئی۔ اس کے بعد خولہ بن یزید آگے بڑھا اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو جسم اطہر سے الگ کر دیا اور یوں آپ جام شہادت نوش فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد ان بدبختوں نے خیموں پر حملہ کر دیا۔ خاندانی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کرنا شروع کر دیا۔ ان کی چادریں اتاری گئی اور جگر گوشے رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک اتارنے کے علاوہ اور بھی شہداء کے سر تن سے الگ کیے گئے اور ان کے جسم مبارک کو بے گور و کفن یوں ہی چھوڑ دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو خولہ بن یزید نیزے پر چڑھا کر اپنے لشکر کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہوا۔ آپ علیہ السلام کی ان باعصمت اور با کردار بیٹیوں کو جنگی قیدی بنایا گیا۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو یزیدی فوج کے لے جانے کے بعد قبیلے بنو اسد کے کچھ لوگ جو کہ نزدیکی آباد تھے آ کر انہوں نے نماز جنازہ پڑھی اور سپرد خاک کر دیا۔